तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को सलाम। इंशाल्लाह आज हमारी कुरान की स्टडी हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर। इसका इस कुरान का चैप्टर नंबर 9 और सूरा का नाम है बरहा और इंग्लिश में है अल्टीमेटम। तो इंशाल्लाह जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि पहले इंग्लिश में भी रीड करते हैं और फिर उसको उर्दू में भी। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें कमांडमेंट दी है कि जब भी हम कुरान पढ़ें तो हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ शुरू करें। और इस सूरा की ख़ास बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान के हर चैप्टर में या हर सूरा जो शुरू होती है उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होती है। लेकिन यहाँ पे कोई बिस्मिल्लाह नहीं है इस चैप्टर के ऊपर शुरू में। और जिसका एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है, ये एक अहम और अनयूजुअल बात है कि ऐसा हो। लेकिन 1400 साल कुरान के 1400 साल गुजरने के बाद ये जो मिस्ट्री है ये सॉल्व हुई है कि क्यों यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं है। और जैसे कि एक निशानी के तौर पे इसको रखा गया है। कुरान के मैथमेटिकल कोड जो कि 19 बेस्ड है आ, उससे पता चलता है कि ये कंप्यूटर से डिस्कवर हुआ है कि ये दो आयत जो हैं, आखिरी दो आयत इस चैप्टर की, वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं थी। और वो जब कुरान को रिप्रोड्यूस किया जा रहा था तो उस कमेटी में ये ऐड हुई दो आयत। तो लेकिन अम, अ- अ- अल्लाह ताला के जो मैसेंजर ऑफ द कॉवेनेंट जो आए हैं जिन्होंने ये कोड डिस्कवर किया, ये अल्लाह ताला के हुक्म से। और कुरान का जो कुरान बिल्ट है इस सुपर नेचुरल किस्म के एक फिनोमेना है ये, कि कोई इंसान ऐसा 1400 साल पहले नहीं कर सकता था। ये सबूत है इस किताब का कि ये अल्लाह की किताब है। और जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान को वो खुद उसकी हिफाजत करेंगे, इसमें कोई फॉल्सहुड आ नहीं सकती और इसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता। तो वो भला कैसे वो लोगों का ख्याल है कि शाना बशाना कुरान चलेगा, ऐसा नहीं होता। शाना बशाना पहले भी सारे स्क्रिप्चर्स आए अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला जानते हैं कि इंसान क्या किस किस्म की खसूसियात रखता है, और उनमें बड़ी तब्दीलियां लाई गई। मगर कुरान चूंकि आखिरी किताब है अल्लाह ताला की, कंप्लीट मैसेज है, फुली डिटेल्ड है। प्रॉफिट मोहम्मद आखिर आखिरी नबी थे। और क्योंकि यहाँ पे कुरान पे आके जो है ना तमाम रिलीजन कंप्लीट हो गया, और पिछली किताबें जो थी या सहीफे थे वो ऑब्सोलीट हो गए, क्योंकि जितनी भी पिछली कौमों की या पिछले नबियों की हिस्ट्री थी वो अल्लाह ताला ने कुरान में बंद कर दिया है। तो इसके बाद किसी और किताब की जरूरत नहीं है, ना ही किसी किस्म की हदीस और सुन्ना की, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है ये मुकम्मल किताब है। तो अब हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहें तो ये ऑथोराइज्ड इंग्लिश वर्जन ऑफ कुरान बाय रशाद खलीफा, आपको ये जो मजीद इसकी मैथमेटिकल कोडिंग की और रिमूवल ऑफ टू वर्सेस जो हैं दो, जो है कुरान कैसे प्योरीफाई हुआ, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वर्स 1। An ultimatum is herein issued from God and his messenger to the idol worshippers who enter into a treaty with you. इसका उर्दू तर्जमा है, आ, यहाँ सब टाइटल में लिखा बिस्मिल्लाह नहीं है,
یہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کو ایک الٹیمیٹم جاری کیا گیا ہے جو تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. مجھے ایک اور آیت پڑھتی ہوں تو پھر دونوں کا ترجمہ اکٹھے کروں گی انشاءاللہ. اور اس کا فٹ نوٹ ہے The absence of Bismillah from this surah is not only a profound sign. The absence of Bismillah from this surah is not only a profound sign from the Almighty author of the Quran that this surah has been tampered with, but also represents an awesome miracle in its own right. See the details in appendices 24 and 29. اس صورت میں بسم اللہ کی عدم موجودگی قرآن کے مصنف قادر مطلق کی طرف سے نہ صرف ایک واضح نشانی ہے کہ اس صورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، بلکہ یہ اپنے طور پر ایک انتہائی متاثر کن معجزہ ہے. تفصیلات ضمیمہ 24 اور 29 میں دیکھیں. جیسے کہ پہلے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ تفصیلات جو ہیں اگر آپ وہ یہ والی ٹرانسلیشن آپ کو مل جاتی ہے تو اس میں یہ اپینڈسز ہیں جن کے اندر ڈیٹیل ہے قرآن کے میتھمیٹیکل میریکل کی بھی اور ان 2 ورسز کی بھی، اور انیشلز جو ہیں قرآن کے ان کا کیا لنک ہے، یہ ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پروفٹ کو کہہ رہے ہیں، یہ اس ٹائم میں اسپیسیفک ایک اللہ تعالیٰ کا احکامات آئے پروفٹ کو کہ جیسا کہ ہم قرآن میں باقی جگہوں بھی پڑھتے ہیں کہ جو 4 مہینے مقدس ہیں اسلام میں جن کے دوران حج ہو سکتا ہے، لیکن وہ آگے آیات بھی آئیں گی. بیسیکلی یہاں مکہ کے اندر ان دنوں جو 4 سیکرڈ منتھس ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کی فائٹنگ آرگومنٹس، میرا کیونکہ خیال وہ سسٹر وہاں سے ایک پروفٹ محمد کو احکامات آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک الٹیمیٹم ایشو کیا ہے جو وہ ایک قسم کی ان کو وارننگ بھی دی ہے، اور کیونکہ وہاں پہ ایک یہ ایونٹ ہونے لگا تھا یا وہ ہو چکا تھا، وہ تھی ایک معاہدہ لکھا گیا تھا اس ٹائم جو آئیڈل ورشپرز تھے یعنی کہ کافر تھے یا مشرک تھے ان کے اور جو مومنین تھے ان کے درمیان. تو آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا وجہ تھی اور کس چیز کا وہ معاہدہ کیا گیا تھا. تو اس طرح جو ہے ایک سیکنڈ تو آگے چلتے ہیں ورس 2 پہ. تو بسم اللہ کی جو عدم موجودگی ہے وہ جیسا کہ یہاں میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کے لکھنے والے ہیں، قرآن کے مصنف ہیں، اور انہوں نے یہ جو مسنگ بسم اللہ ہے یہ ایک بہت واضح نشانی ہے، یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے، ہیومن ایرر نہیں ہے یا کوئی بھول نہیں گیا اس پہ بسم اللہ لکھنا. اس صورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، یہ ایک جیسے کیوریاسٹی کے لیے ایک کوشچن مارک لگ جائے نا، تو اس چیپٹر کے اوپر یہ سوچنے کے مقام ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا. بہرحال 1400 سال کے بعد قرآن کے میتھمیٹیکل میریکل جو کہ کمپیوٹر نے اس کو اوپن کیا کہ کس طرح قرآن بلٹ ہے، ایوری لیٹر ایوری ورس چیپٹرز، اور یہ ساری چیزیں ایک سپر ہیومن کائنڈ آف فینومینا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے اس طرح سے قرآن کو محفوظ کیا گیا تھا کہ اس میں ہر چیز جو ہے
وہ 19 کے ساتھ کیلکولیشن میں لنکڈ ہے. وہ 19 جو ہے 19 جو ہے وہ اس کا کامن ڈینومینیٹر ہے. تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ورس 2. Therefore roam the earth freely for 4 months and know that you cannot escape from God and that God humiliates the disbelievers. لہٰذا زمین میں 4 مہینے آزاد گھومتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے نہیں بچ سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرتا ہے. میں اگلی ورس بھی پڑھتی ہوں. A proclamation is herein issued from God and his messenger to all the people on the great day of pilgrimage, that God has disowned the idol worshippers, and so did his messenger. Thus, if you repent, it would be better for you, but if you turn away, then know that you can never escape from God. Promise those who disbelieve a painful retribution. اردو ترجمہ ہے. یہاں ایک اعلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے حج کے عظیم دن پر جاری کیا گیا ہے کہ اللہ نے مشرکین کو مسترد کر دیا ہے اور اس کے رسول نے بھی ایسا ہی کیا ہے. پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر تم منہ موڑ لو گے تو جان لو کہ تم اللہ سے کبھی نہیں بچ سکتے. کافروں سے دردناک عذاب کا وعدہ کرو. تو یہ جو ایک الٹیمیٹم ہے یا ایک یہ پروکلمیشن، یہ اعلان ہوا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ورس 2 میں جو یہ 4 سیکرڈ منتھس کا میں ذکر کر رہی تھی جن میں حج ہوتا ہے، جو کہ آج کے کرپٹ مسلمانوں نے جن کے ہاتھ میں ارینجمنٹ ہے حج کی، انہوں نے صرف 1 مہینہ کے چند دن مقرر کیے ہیں، حالانکہ قرآن میں بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ 4 سیکرڈ منتھس ہیں اور ان میں حج ہوتا ہے. تو یہ چونکہ وہ سیکرڈ منتھس میں مکہ میں کسی قسم کی قبلہ کی وجہ سے، حج کی وجہ سے وہاں پہ کسی قسم کا وائلنس نہیں ہو سکتا، آرگومنٹس نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اور بھی پروہیبیشن رکھی ہیں ان دنوں کی کہ فائٹنگ بھی نہیں کر سکتے اور جو ہے شکار بھی نہیں کر سکتے اینیملز کا. سو کچھ چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قانون کے طور پہ بنا دی ہیں. تو یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں فریڈم دیا گیا ہے کہ ایک طرح سے کہ وہ چل پھر جائیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ چیز جو ہے ایک قسم کی اس کا معاہدہ کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا. یہ الٹیمیٹم بھی ساتھ ہی ہے، خالی اعلان نہیں، وارننگ کے ساتھ ہے یہ کہ اگر پھر آگے وہ مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کو وائلیٹ کیا گیا تو کیا ہوگا. تو لہٰذا ان دونوں کی کمپلیٹلی پیسفل رہنے کی ہر کسی کو وارننگ دی گئی ہے. سو یہ حج کے عظیم دن پر جاری کیا گیا ہے. اللہ نے مشرکین کو مسترد کر دیا ہے اور اس کے رسول نے بھی ایسا ہی کیا ہے. تو یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس ٹائم جتنے بھی ان کو چانسز دیے گئے تھے انہوں نے وہ اویل نہیں کیے. لیکن چونکہ یہ اب حج کا ٹائم جو یہاں پہ لگتا ہے کہ حج کا ٹائم ہے، ظاہر ہے حج کا دن ہے اور پروفٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، یعنی کہ مشرکین کو، ان کو اتنے جو بھی ہے ان کے ظاہر ہے بہت سے ان کو چانسز ملے، لیکن اس ٹائم کے لیے چونکہ ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے تو یہ معاہدہ ان 4 مہینوں کے لیے لکھا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کو ابائڈ کریں
اور دونوں طرف پیس رہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ادر دین دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ان کو مشرکین کو یا کافروں کو مسترد کر دیا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ہمیشہ آپ قرآن میں یہ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، کیونکہ ان کی کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہیں تو ان کی مخلوق. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت کے دروازے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو ہمیشہ کھول کے رکھتے ہیں. تو یہاں پہ پھر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں چاہے وہ مسترد بھی کر دیا ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. لیکن اگر تم منہ موڑ لو گے تو جان لو کہ تم اللہ سے کبھی نہیں بچ سکتے. کافروں سے دردناک عذاب کا وعدہ کرو. تو یہاں پہ ہر قسم کی چیز لیڈ آؤٹ کر دی گئی ہے، جو ہے نا کہ ان کو چانس ہے کہ وہ آم، توبہ کر لیں اور کسی قسم کی فائٹنگ بھی نہ کریں، پیسفل ہو جائیں. آم، اور اگر وہ ریلیجن کی طرف آ جاتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، یہ ان کے کانوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سے بچ کے کوئی کہاں جا سکتا ہے. سو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ پروفٹ کو حکم کر رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ، ان کو دردناک عذاب کا وعدہ کرو کہ اگر ایسا نہیں کرتے، جو تمہیں ایک چانس دیا جا رہا ہے، اور اگر تم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہو یا منہ پھیر لیتے ہو تو پھر اللہ سے یہ کبھی بچ نہیں سکتے. اور ایک دردناک عذاب تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کی دنیا میں بھی وہ ہوگا. ورس نمبر 4. If the idol worshippers sign a peace treaty with you and do not violate it, nor band together with others against you, you shall fulfill your treaty with them until the expiration date. God loves the righteous. اگر مشرکین تمہارے ساتھ صلح کے معاہدے پر دستخط کریں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں تو تم ان کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم ہونے تک پورا کرو. اللہ راست بازوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی ان کو ایک آپشن ہے کہ اگر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ لکھ پڑھ کروا لیں، ایک ڈاکومنٹیشن بنوا لیں اس ٹائم کے لیے کہ یہ صلح کر لیتے ہیں، اور یہ اپنی انٹینشن بتاتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے وہ پیسفلی رہنا چاہتے ہیں، یا جو بھی اس کی ٹرمز ہوئیں گی، اور یہ ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں اس پہ، ظاہر ہے دستخط کر لیں اگر وٹنسز کے ساتھ ہوتا ہے ایک پراپر طریقے سے، جیسے کہ ڈفرینٹ پارٹیز کرتی ہیں ہمیشہ. تو اور پھر اس کو فالو تھرو کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں. اور پھر یہ بھی کہ باقی لوگوں کو گٹھ جوڑ نہ بنائیں اور پروفٹ کے اور مومنوں کے خلاف کسی اور لوگوں کو سیکریٹلی دے بینڈ ٹوگیدر ود ادرس، وہ بھی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم ہونے تک پورا کرو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ راست بازوں سے محبت کرتا ہے یا نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیونکہ یہ ایک نیکی کا کام ہوگا کہ آپ بھی اس معاہدے کو آنر کریں، اور وہ بھی اگر خلاف ورزی نہیں کرتے تو آپ بھی جو ہے نا اس کو، یہ دونوں سائڈز کو اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے منصف ہیں، ان سے بڑا جسٹ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. Number 5, verse number 5. Once the sacred months are past, you may kill the idol worshippers when you encounter them, punish them, and resist every move they make. If they repent and observe the contact prayer salat and give the obligatory charity zakat, you shall let them go. God is forgiver, most merciful. اس کا اردو ترجمہ ہے، جب مقدس مہینے گزر جائیں اور
इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और वो सुलह करने से इनकार कर दें, यानी कि मुकद्दस महीने भी गुजर गए तो तुम मुशरिकीन को मार सकते हो। जब तुम्हारा इनसे मुकाबला हो, इन्हें सजा दो और इनकी हर हरकत की मज़ाहमत करो। अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, तो तुम इन्हें जाने दो। अल्लाह बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो बार-बार देखें आप अल्लाह ताला जहाँ पे जब मैसेंजर्स आते हैं, एक चीज़ आप नोट करेंगे कुरान में बार-बार, तो वो 2 तरह की न्यूज़ देते हैं। एक वार्निंग होती है, गुड न्यूज़ भी होती हैं और वार्निंग्स भी होती हैं साथ-साथ। गुड न्यूज़ ये होती है कि ये मैसेज है अल्लाह ताला का, तो हमारी रिडेम्पशन के लिए और हमें इस दुनिया में भी सुख रहेगा और हियर आफ्टर में भी आप आला दर्जात पे होंगे, हेवन में होंगे फॉरएवर। और अगर नहीं करते और या उसको अपोज़ करते हैं, ठुकरा देते हैं, तो फिर उनके लिए अज़ाब भी उनको पूरा बताना पड़ता है कि किस तरह का अज़ाब होगा, जो कि कुरान में फुली डिटेल्ड है। हर तरह की एलेगरी जो है, वो हेल के लिए भी यूज़ हुई है और हेवन के लिए भी। तो पूरी पिक्चर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि फिर दर्दनाक यकीनन वो इंतहाई दर्दनाक अज़ाब है। उसकी यहाँ के दुनिया के अज़ाब तो फिर भी छोटे-मोटे ख़त्म हो जाते हैं मरने पे। वहाँ तो इंसान हमेशा के लिए होगा। वो आपकी जो सोल है, वो फॉरएवर एंड एवर फेस करेगी वो अज़ाब। ये कितनी तकलीफ़ दह बात है। इंसान सोच के भी काँप जाता है। तो अगर अब अल्लाह ताला यहाँ फ़रमा रहे हैं कि अगर जब मुक़द्दस महीने गुज़र जाएँ, अब अगर चाहे उन्होंने वो मुक़द्दस महीने जो हैं, वो पीसफुली रह गए और उसके बाद वो अब सुलह नहीं करते हैं, इनकार कर देते हैं, तो तुम मुशरिकीन को मार सकते हो। यानी कि अगर वो वायलेट करते हैं और अटैक करते हैं, तो उनको मार सकते हो। कभी भी कुरान में आप ये नहीं देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ए अग्रेस करने का कहा हो। हमेशा आइदर डिफेंस या आप ऑपरेशन को रोकने के लिए वो वॉर्स हुई या उनको इजाज़त दी गई। तो तुम मुशरिकीन को मार सकते हो जब तुम्हारा इनसे मुकाबला हो। इन्हें सज़ा दो और इनकी हर हरकत की मज़ाहमत करो। यानी कि इट्स मस्ट कि आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि अगर वो अटैक करते हैं, तो आप हर तरह की एक जगह और है कुरान में कि हर तरह की पावर जो है वो इकट्ठी करो। क्योंकि ये अल्लाह ताला का पैगाम दिया जा रहा है जो दुनिया के लिए है। उसको उसकी राह में अगर लोग एक चीज़ तो होती है ना कि लोग कहते हैं कि टू यू इज़ योर रिलिजन एंड टू मी इज़ माइन। वो अपोज़ नहीं करते, लड़ते नहीं हैं, वो अपना राह लेते हैं। लेकिन अगर कोई उसको रोकता है, लड़ता है, ऑप्रेस करते हैं दूसरे लोगों को, बिलीव नहीं करने देते, तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला की ये अहकामात हैं कि सज़ा भी दो उन्हें और उनकी हर मूवमेंट की जो हर हरकत है, उसको आपने उसके आगे आपने स्ट्रगल करनी है, उसके आगे आपने अम, जो है मज़ाहमत करनी है। अगर वो तौबा कर लें और नमाज़ कायम करें और ज़कात दें, तो तुम इन्हें जाने दो। ये देखें, यहाँ फिर अल्लाह ताला उनके लिए एकदम से जो है ना कि ज़ाहिर है कि उन कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। अगर फिर उन्हीं में से ही कोई लोग सीधी राह पे आ जाते हैं और तौबा करते हैं, नमाज़ कायम करना और ज़कात देने का मतलब है कि वो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं ऑब्वियसली। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम इन्हें जाने दो, अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह! अल्लाह के बख्शिश के दरवाज़े हर वक़्त इंसानों पे खुले हुए हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है या हम सभी अ, गुनहगार लोग जो हैं हम अल्लाह ताला के जब जब तक रिलिजन का मुकम्मल तौर पे पता नहीं था, हमसे भी गलतियाँ होती थी बहुत ज़्यादा और शिर्क भी होता था एक तरह से क्योंकि कुरान से हमें पता चलता है कि ख़ासकर ये सूरा पढ़ने के बाद
آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر جو ہے نا ٹیمپر کیا گیا ریلیجن. ابھی یہ پروفٹ محمد کے وفات کے 19 سال بعد 2 ورسز ایڈ ہوئی تھیں. اتنا تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا. تو آپ سوچیں کہ 1400 سال کے بعد قرآن تو نہیں بدلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے میتھمیٹیکل کوڈنگ سے پروٹیکٹ کیا ہے، پیوریفائی ابھی ہو گیا. لیکن اس کے مقابلے میں شیطان نے بے شمار کتابیں کھڑی کر دیں جن کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں، حدیث اور سنت کے طور پہ جانی جاتی ہیں، اور وہ والیومز آن والیومز آف اٹ، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب میں ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، یہ مکمل ہے، مفصل ہے، چھوٹی سے چھوٹی مثال اور بڑی سے بڑی مثال اس میں دی گئی ہے. لیکن انسان نہیں مانتا اس بات کو، اور وہ قرآن کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکے، مگر ریلیجن کو بالکل مسخ کر دیا ہے، جو شرک سے بھرا ہوا ہے ہر طرح کے، اور کلمے سے شہادہ سے لے کے نماز جو ہے، اور ہر چیز میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ وہ نہیں رہی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی، اور ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو انشاءاللہ میں یہاں پہ یہ اسٹڈی ختم کرتی ہوں. باقی بہن بھائی بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ اگر کسی اور نے کامنٹ دینا ہے یا کوئی کوشچن ہے تو پلیز the floor is open now انشاءاللہ. السلام علیکم. تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ. میں ایک یہ جو 4 مہینے آیت نمبر 2 ہے اس کے بارے میں ماشاء اللہ سسٹر نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے. تھوڑا سا میں بیچ میں اور جو ہے قرآن سے ہی جو انفارمیشن ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہٰذا زمین میں 4 مہینے آزاد گھومتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے نہیں بچ سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرتا ہے. پھر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں ایک اعلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے حج کے عظیم دن پر جاری کیا گیا ہے کہ اللہ نے مشرکین کو مسترد کر دیا ہے اور اس کے رسول نے بھی ایسا ہی کیا ہے. بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر تم منہ موڑو گے تو جان لو کہ تم اللہ سے کبھی نہیں بچ سکتے. کافروں سے دردناک عذاب کا وعدہ کرو. تو یہ یہاں پر 4 مہینے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے سسٹر نے بھی بتایا وضاحت سے کہ یہ حج کے لیے 4 مہینے ہیں جو کہ مقدس مہینے ہیں. اب اس بات پہ تمام مسلمان جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ 4 مقدس مہینے ہیں، لیکن وہ حج کے لیے صرف ایک ہی مہینہ مانتے ہیں جس کا نام اس مہینے کا نام ہی ذی الحج ہے. شاید اس کا نام ذی الحج نہ ہوتا تو جس حد تک یہ مذہب کو بگاڑ چکے ہیں اور قرآن کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو شاید اس مہینے کے اوپر بھی ان کو شک و شبہ ہوتا. تو انہوں نے وہ جو 4 مہینے اب یہ اتنا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ انہوں نے 4 مہینوں کی تعداد کو تو قائم رکھا ہے، لیکن ان 4 مہینوں کو انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے. وہ اپنی مرضی جو بھی چیز جس نے بھی یہ ایجاد کی انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا. اور اس کی جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی سورہ نمبر 9 کی ہی میں آیت نمبر 37 پڑھتی ہوں. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خاص طور پر ان کی اس رد و بدل کا باقاعدہ وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسانوں کی ہر حرکت سے اور فیوچر میں کس نے کیا کرنا ہے انہیں آلریڈی پہلے سے ہی پتہ ہے. تو ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یہ بعد میں مسلمانوں نے قرآن میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح بدل کر لوگوں نے اس طریقے سے عمل کرنا تھا بجائے قرآن پر عمل کرنے کے. تو
تو یہ میں آیت نمبر 37 پڑھتی ہوں، سورہ نمبر 9 کی۔ مقدس مہینوں کو بدلنا انتہائی کفر کی نشانی ہے، یہ کافروں کی گمراہی میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ مقدس مہینوں اور عام مہینوں کو تبدیل کرتے ہیں، جبکہ مقدس مہینوں کی تعداد کو بدستور وہی رکھتے ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ وہ اس طرح اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو اللہ نے مقدس ٹھہرایا ہے۔ ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں سجے ہوئے ہیں، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ مقدس مہینے جو ہیں یہ قائم رکھتے ہیں ان کی تعداد کو، لیکن ان میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے آگے کہ مقدس مہینے انہوں نے جو دراصل مقدس مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قرآن کی اسٹڈی سے معلوم ہوتا ہے، وہ مقدس مہینے 4 جو ہیں وہ ہے ذی الحج، محرم، سفر اور ربیع الاول، یعنی کہ 12واں مہینہ، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، یہ 4 مہینے اکٹھے ہیں۔ یہ کوئی بیچ میں نہیں ہے کہ ایک مہینہ 2 مہینے چھوڑ کے پھر تیسرا مقدس مہینہ آ گیا۔ جبکہ جو مسلمان ہیں، جو ان کا جو حساب ہے، انہوں نے اس کو بگاڑنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو مہینے بنائے ہیں وہ انہوں نے بنائے ہیں جو مقدس مہینے ہیں، وہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ تو یہ کون سے مہینے بنتے ہیں؟ 7واں، 11واں، 12واں اور 1 پہلا مہینہ، یعنی کہ یہ 12 سے شروع ہوتے ہیں۔ 12واں مہینہ جو ذی الحج کا ہے، پھر کہ دوسرا مہینہ محرم کا، اور پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں جمپ لگا کے 7ویں اور 11ویں مہینے کے اوپر۔ تو وہ بیچ میں سارا انہوں نے غائب وہ کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو پھیلا دیا ہے جو مقدس مہینے، جبکہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے مقرر کیے ہیں تو یہ ایسے پھیلائے ہوئے کیوں ہوں گے؟ وہ تو ایک ساتھ ہی ہوں گے نا۔ جیسے کہ ابھی سسٹر نے یہ آیات پڑھی تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں آیت نمبر 2 میں، لہٰذا زمین میں 4 مہینے آزاد گھومتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ 4 مہینے ہی ہیں اکٹھے کہ جن میں امن کا معاہدہ بھی کیا گیا، تاکہ اور ان 4 مہینوں میں کسی قسم کی کوئی جنگ یا وائلنس کی کوئی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ مقدس مہینے ہیں، تاکہ انسان آزادی کے ساتھ فریلی اپنا حج جو ہے ادا کریں، اب گھومیں پھریں اور جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو یہ میک سینس کرتا ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ وہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو 2 مہینے تو وہ 12ویں اور جو ہے پہلا مہینہ پہلے اس میں امن سے رہیں، پھر وہ 7ویں مہینے میں جا کے امن کریں، پھر وہ 11ویں مہینے میں جا کے امن کریں۔ یہ کوئی سینس بنتی ہے؟ تھوڑے سے دماغ رکھنے والے کو بھی لاجیکلی یہ بات کبھی بھی اس کو اپیل نہیں کرے گی، وہ فوراً کہے گا نہیں یہ واقعی غلط ہے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو میں یہی اس پر تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتی تھی قرآن کی ہی اس سے آیات سے، تو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کون سے صحیح مہینے ہیں 4 مہینے مقدس، اور کون سے جو ہیں وہ جو بنائے ہوئے ہیں اس وقت اسلامی دنیا نے وہ غلط ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں اور کس طرح یہ سینس بناتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تھینک یو۔ جی ماشاء اللہ، امیجن کریں کہ ہر 2 مہینے کے بعد پھر وہ 1 مہینہ گزرے تو پھر وہ تلواریں نکال لیں، پھر وائلیٹ کرے، پھر یعنی کہ یہ تو کبھی اس طرح کا معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ انہوں نے اسپریڈ آؤٹ کر دیے تھرو آؤٹ دا ایئر سیکرڈ منتھس کو۔ تو ایبسولوٹلی اٹ میکس نو سینس، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم
मैं ज़रा बाहर हूँ, मुझे पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी, लेकिन मैं क्विक सा कमेंट इंशाल्लाह करना चाहूँगा कि हम लोग जब रेगुलर इस्लाम प्रैक्टिस करते थे तो इस सूरह के बारे में बहुत कंफ्यूजन था। बड़े बड़े उलमा और आपस में उनकी डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की राय थी कि ये अम, इसमें बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं है कि एकदम से अल्लाह ताला जंग की बात कर रहे हैं शुरू में ही, तो वो मुनासिब नहीं लगता कि अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाले हैं, तो ये लफ्ज़ आए इससे पहले। तो वो इस हद तक भी नहीं पहुंच सके कि ये इसमें बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। हालांकि इस्लाम की हिस्ट्री में वाज़ह तौर पर जो आखिरी दो वर्सेस हैं वो खुद इस्लाम जो है वो उसके अंदर बड़ा तफरके में पड़ा हुआ। ये दो जो आयत आयत हैं आखिर की, ये मक्की हैं। कुरान मदीना में कंप्लीट हो गया था जब हिजरत से पहले, तो ये मक्की कैसे हो गई? इसके बारे में ऑलरेडी इस्लाम में बहुत सारे रेड फ्लैग हैं। फिर बिस्मिल्लाह ना होना, और अल्लाह ताला को जैसे आपने माशाल्लाह कहा कि पता था कि इंसान की नीयत क्या है। अल्लाह ताला चाहते तो वो लोग ऐसी हरकत ना करते। अल्लाह ताला ने उनको ये गलत हरकत करने दी कि वो आयत दो ऐड करें। और जैसे हम पढ़ते हैं कि अल्लाह अल्लाह ताला कहते हैं कि वो भी दे स्कीम एंड गॉड स्कीम टू। तो इन्होंने एक स्कीम बनाई कि हम ये ऐड करेंगे शैतान की बात सुनते हुए। तो अल्लाह ने उससे बढ़ के स्कीम बनाई कि अल्लाह ताला ने उसी बात को लेके मेरेकल ऑफ 19 का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बना दिया। आप जाके ये फाइनल टेस्टामेंट जो ट्रांसलेशन है इसके अपेंडिक्स में जाके ये दो आयत के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि क्या वजह है कि ये कुरान से में बिलोंग नहीं करती, इसके बारे में मेरा ख्याल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरा ख्याल 75 के 80 या इससे ज़्यादा रीजंस लिखे हुए हैं वन बाय वन कि ये दो आयतें कुरान में बिलोंग नहीं करती। लेकिन इतनी वाजिया बात होने के बावजूद भी इंसान मुनकिर होता है। आई मीन ये बड़ी अजीब बात है। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस इन दो आयत को लेके हुआ है जो कि बहुत थोड़ा सा डिटेल में है। तो इंशाल्लाह जब मेरी टर्न आएगी तो मैं उसके शुरू में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन दो आयत को लेके वो मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो